ہمارے ماں باپ کی شادیاں ہوئی، دادا دادیاں، نانا نانیاں، صدیوں سے جو ہو رہا ہے وہ بغیر سمجھے ہی ہو رہی ہیں، اور ایسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں. اب سمجھ کے انگریز سمجھ کے شادی کرتا ہے، 50 سال تک سمجھتا رہتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھنے میں. وہ ماں باپ کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور جھگڑے شروع، طلاقیں. اتنا ڈیورس ریشو ان ملکوں میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اور ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں پہلے ایک دوسرے. یہ بیکار کی باتیں ہیں، پہلے سمجھنا ممکن ہے ہی نہیں. ہاں اتنا کر لو، بالکل اجنبی کی جگہ شادی ہو رہی ہے، ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کر لی، اپنی ترجیحات بتا دی. جیسے ایک دیندار آدمی ہے وہ اتنا بتا دے، بھائی میں پردے پہ، میری جب بھی شادی ہوئی ہے نا تو میں نے 3 باتیں لازمی: نماز پہ کمپرومائز نہیں، بے نمازی عورت کو میں نہیں برداشت، بے پردہ میرے ساتھ نہیں، امپاسبل. نمبر 3 نماز ہو گیا، اور کیا ہے؟ پردہ اور صفائی، گھر کو بھنگی خانہ نہیں بنانا ہے. تو باقی میں نے کہا بھائی سب کچھ گھر میری خدمت کرو، ٹھیک ہے، نہیں کرو 3 اور ہے، نہیں بھی ہوتی تو بھی، نہیں بھی ہوتی تو بھی. میں اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں. میرے گھر میں کھانا پکا ہوا وہ کھا لوں گا، نہیں ہے ہوٹل سے، اس میں کبھی ٹارچر نہیں کرتا. بہت کھلا ڈلا. جس گھر والوں نے جانا ہے اپنی اماں کے ہاں، میں کے جانا ہے، یہ رکشے کا کرایہ، ان ڈرائیو کا کرایہ، جتنے دن رہنا رہ کے، اس میں کیا ہوں؟ براڈ مائنڈیڈ. ویسے 4 کے بعد براڈ مائنڈیڈ ہی ہوگا آدمی، اور کیا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ بھی 4 شادیوں کا فائدہ ہے نا. عورت کو بھی آدمی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ جب ایک ہوتی ہے تو پھر وہ اسی سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی سب بھی یہی کرے گی، کھانا بھی یہی، صاحب مہمانوں کو، رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو بھی بہت بوجھ. تو 2-3 کا فائدہ یہ عورت کو بھی ہوتا ہے. خیر، لیکن ویسے میں پھر بھی اس میں بہت کھلے دماغ کا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں مرد کو ایسے ہی کہ ٹائم پہ کھانا مل گیا ٹھیک، نہیں ملا. ہاں یہ اس پہ غصہ آتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر لیا کہ کھانا بن رہا ہے اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر نہ بنے، پھر آدمی کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا، سارے دن کی روٹین خراب ہو جاتی. گھومنا بنتا ہے نا. پھر میں وہ والے بیانات اپنے سنتا ہی نہیں جن میں اخلاقیات کی مار دھاڑ والے. خیر، تو 2-3 چیزوں میں جیسے دیندار آدمی کی ترجیحات یہی کہ بھئی پردہ ہو، نماز ہو، گھر میں طہارت کا، صفائی ستھرائی کا. تو اب یہ براہ راست اگر اجنبی جگہ شادی ہو رہی تو براہ راست یہ بات ہو جانی، ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بعد میں جب پردہ کرائیں اور سختی کریں تو بولے یار یہ تشدد ہے. بھائی پردے پہ کمپرومائز، کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر پردے کا تعلق صرف آپ کی بیگم سے نہیں ہے، کل آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی نا، قسم اٹھوا لو مجھ سے، اگر آپ کی وائف پردہ نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی پردہ نہیں کرے، الا ماشاءاللہ کسی ایک کو اللہ، 100 میں کسی ایک کو اللہ ہدایت دے تو وہ نہیں پر کریں گی پردہ. بیٹیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں، باپ کی ترغیبات پہ کوئی اثر نہیں، چاہے مولوی ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو. ماں اگر پردہ کر رہی ہے، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 3 شادیاں ہیں، وہ چوتھی کر رہے ہیں کسی بے پردہ خاتون. کہہ رہے ہیں یار وہ ضرورت ہے لیکن پردہ نہیں کرتی، یا تو پہلے اس سے ایگریمنٹ کر لو کہ پردہ کرے. وہ کہہ رہے ہیں کیوں، کیا خرابی؟ میں نے کہا اس کی وجہ سے آپ کی پچھلی 3 بیویاں بھی پردہ اتار دیں، اس کا پورا خطرہ موجود، کیونکہ وہ کہیں گے ان کے لیے اصول کچھ اور ہمارے لیے اصول. اگر یہ آپ اتنے غیرت مند ہو تو اس کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ اس کا امکان ہے. اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی 3 بیگموں نے پردہ چھوڑ دیا، بیٹیاں بھی گئیں ہاتھ سے. یہ بڑا سینسیٹیو دور چل رہا ہے، ایک طرف ہو جاؤ یا ادھر یا ادھر. پہلے زمانے میں بیچ کے لوگ ہوتے تھے، آدھے دیندار آدھے بے دین. ایسا جیسے یورپ امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ آدھے دیندار آدھے بے دین، یا تو پورا نیک ہوگا یا پورا برا ہوگا. وہاں پہ میں گیا ہوں نا، میں جب امریکہ گیا تو میں نے سارے نیک لوگ، اتنے نیک لوگ، سب کی داڑیاں، نمازیں، اور سارے حافظ بچے، سب کے بچے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا میں مسلمانوں کے بچے حافظ بن رہے ہیں، سارے نیک. میں نے کہا تم لوگ تو ہم لوگ سے بھی زیادہ نیک ہو گئے کافر ملک میں رہ کے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ جن سے مل رہے ہیں نا، جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہ ہیں جو دین پہ ہیں، تو پورے دین پہ ہیں وہ. کیونکہ یہاں جو پورا دین پہ نہیں ہوتا پھر وہ پوری بے دینی پر ہوتا ہے، وہ بریگیں فیل ہوتی ہیں، پھر وہ شراب کباب کی طرف جاتا ہے. کیونکہ یہاں وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو فلم دیکھ کے آ رہا ہوگا، ایک دوست نے بتایا کہ میں فلم دیکھتا تھا سینما میں، نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا تھا، پھر آ کے واپس سینما میں بیٹھ جاتا تھا، پھر اسٹوری پوچھ رہا ہوتا تھا یار بیچ کا ذرا پارٹ بتا. دونوں پروگرام کیا چل رہے ہیں؟ ساتھ چل رہے ہیں. تو عمرے پہ جاتے تھے لوگ، وی سی آر لے کے آتے تھے، وی سی آر لے کے آ رہے ہوتے تھے عمرے پہ جا کے. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ وی سی آر لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں دونوں پروگرام چلتے ہیں. ان ملکوں میں آپ کے لیے اپنا دین بچانا بہت مشکل ہے، تو آپ کو پورا نیک بننا پڑتا ہے.
ورنہ اولاد آپ کے ہاتھ سے گئی. تو اس لیے مجھے وہاں جو نیک ملے تو بڑے اعلیٰ درجے کے نیک ملے. نوجوان ماشاءاللہ وہاں پہ امریکہ میں، کینیڈا میں اور یورپ میں ایسے زبردست ماشاءاللہ پڑھے لکھے لڑکے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اتنی ایسے ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کوئی بخاری کا شیخ الحدیث ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے. اب یعنی اسی طرح یہاں بھی ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ کی ایک بیگم بھی بے پردہ ہے تو آپ کا تو گزارا ہو جائے گا. آگے بچے پھر 99% چاہتے ہیں بھائی ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان بزرگوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یہ قبر والے بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ بھی یہ تو اللہ کی عطا سے یہ کرتے ہیں یہ کام. اللہ کی عطا سے، اللہ ہمارے نبی اللہ کی عطا سے ہمیں عطائیں کرتے ہیں. جب ہم نبی کو پکارتے ہیں نبی اللہ کی عطا سے یہیں سے سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں. بھائی قرآن جس شرک کی نفی کر رہا ہے وہ یہ کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. اس شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے. ورنہ ایک خدا کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتا ہے ان بتوں کی عبادت کرنے والے سے پوچھو کہ کس نے اس کائنات کو بنایا، کہیں گے ایک اکیلے اللہ نے. کس کے پاس اختیارات ہیں؟ ایک اکیلے اللہ کے پاس. وہ بھی یہی مانتے تھے، لیکن کہتے تھے بھائی اللہ کے نیک بندے تھے تو ہم نے ان کے مجسمے بنا لیے ہیں. جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو ان کو اللہ نے، اس کو اللہ نے اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا ہے، اس کو اللہ نے ملازمت کا اختیار دیا ہوا ہے، اس کو اللہ نے یہ اختیار. اللہ نے کہا میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا کیونکہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے. حکومت اختیارات بانٹتی ہے، حکومت کو ضرورت ہوتی ہے وزیروں کی. سارے کام حکومت خود نہیں کر سکتی. اللہ کہتا ہے میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں، مجھے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. تم پکارتے ہو، براہ راست تمہاری پکار مجھ تک پہنچتی ہے اور میں ہر شخص کی فریاد رسی، اربوں کھربوں لوگ ایک ٹائم پہ مجھے پکارے، سب کی پکار کو سنتا ہوں، سب کی حاجات کو پورا کرنے کی ہر وقت طاقت رکھتا ہوں. مجھے کسی کو نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو اس امت میں شرک آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں یا رسول اللہ مدد کے نعرے ہم لگاتے ہیں. میں نے کینیڈا میں بیان کیا توحید پر، لوگوں نے کہا اختلافی مسئلے بیان کر کے چلے گیا. کچھ لوگوں نے کمنٹس کی. میں نے کہا اگر توحید بیان کرنا بھی اختلافی ہے تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں تشریف لانے کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنا براڈ مائنڈیڈ تو نہیں بنے گا آدمی کہ یار وہی پھر لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. بھائی کلمے میں تھوڑی کوئی اختلاف ہے. ہاں ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھو، بغیر یوں کر کے پڑھو، یہ اختلافی مسئلہ ہے، چلتا ہے یار، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں ہاتھ باندھو، یہاں بھی اختلافی مسئلے. توحیدی میں اختلاف ہو گیا، اسلام کی بنیادی ہلا دی. ختم نبوت میں اختلاف ہو گیا، بھائی اسلام کی بنیاد ہلا دی آپ نے. وہی ہو گیا، بچہ آیا مدرسے میں گاؤں سے پڑھنے کے لیے، پڑھتا تھا نہیں، آتا کچھ نہیں تھا. جب واپس جانے لگا نا، وہ اپنے استاد سے بولا استاد جی میں جب گاؤں میں جاؤں گا تو لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے، طلاق کا مسئلہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، وراثت کا مسئلہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور جو ہے نماز کا سرتا صاحب لازم ہے کہ نہیں. تو میں تو پھنس گیا. تو استاد نے کہا بھائی تو ایسا کرنا، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گہری سانس لینا، جیسے کوئی بہت ڈیپ میں جا کے غور کر رہا ہے، اور پھر کہنا اصل میں ایکچولی اس میں کچھ اختلاف ہے فقہا کا. فقہا کا کیا ہے؟ تو لوگ سمجھیں گے یار ریسرچر تو یہی ہوتا ہے. یہ کیا دیسی مولوی، یہ کٹ جواب ریسرچ ہے. بھائی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی پتہ ہے، امام شافعی کا بھی پتہ ہے اس کو، امام احمد کا بھی پتہ ہے، امام مالک کا بھی پتہ، سفیان ثوری کا بھی پتہ رحمہ اللہ. یہ سب بڑے بڑے مجتہدین کا اس کو پتہ ہے اختلافات. تو اب وہ یہی کہ بھائی یہ کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے، کہہ رہے اختلاف ہے علماء کا اس میں. لوگ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں. اب اس کو عادت پڑ گئی، ہر مسئلے میں کہتا علماء کا اختلاف. ایک دن ایک آدمی نے بولا کہ ہر جگہ یہی منجن بیچ رہا ہے. ایک نے بولا کہ یار ہمارا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں علماء کا اختلاف. عادت پڑ گئی تھی، لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا. بولا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں. جو اختلاف کرے گا وہ گمراہ ہے. تو اللہ کی ناشکری یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ. بے شک نام سے آپ کہتے رہو میں توحید پرست. میں اکثر بیانات میں یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جو شاید لوگ بور ہو جائیں کہ یار 20 دفعہ، لیکن آپ لوگ بہت سے نئے ہیں. ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا آدھا دھڑ کو نا فالج ہو گیا ہے، تو میں ہر جگہ سے بیزار آ گیا ہوں. مجھے کسی نے بتایا فلاں بابا کا مزار ہے، وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی وہ بابے جو ہیں نا ان کو میں جانتا ہوں، جن کے مزار پہ آپ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تبھی وہ اندر ہے.
جس کے اپنے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہیں وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ہلائے گا بھائی؟ سیٹ کرے گا. پھر وقوفی ہے یا نہیں، پتہ نہیں کس چکر میں ڈال دیا لوگوں کو. مسلمان توحید پرست. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر. سارے پیغمبر، سارے فرشتے، سب مخلوق اللہ کے سامنے سب فقیر ہیں، اور اللہ نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے. ہاں معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی کام کر لیتا ہے، کرنے والا وہاں اللہ ہی ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیار نہیں دیا ہوتا. اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ چاند کو اشارہ کریں میں 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن ٹکڑے کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں گے اشارہ کریں گے ٹوٹ جائے گا. نہ نہ نہ، اگر اختیارات آتے تو موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ اللہ سے نہ پوچھتے کہ اب لاٹھی کا کیا کرنا ہے. میں نے اللہ کہہ دیتا کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دے دیا نا، بس آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ جب چاہے کریں. تو یہ ہزاروں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو اختیار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی خوفزدہ ہوتے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، ہزاروں سانپ بن کے دوڑی، تو موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں میرے پاس تو اختیار ہے کہ میں جب چھو کروں گا لاٹھی کیا بن جائے گی، اژدہا. نہ نہ نہ، قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے دل میں. یہ قرآن کی بلاغت دیکھو، قرآن کہہ رہے دل میں خوفزدہ. یہ دل کا لفظ کیوں؟ خوف تو دل میں ہی ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقابلے میں تھے تو خوف کو ظاہری طور پہ نہیں طاری ہونے دیا، کہ دشمن دیکھے گا تو وہ اس کو فتح کی امیدیں ہو جائیں گی. تو دل کے اندر ہی خوف زدہ ہوئے، وہ خوف ظاہر نہیں پہ آنے نہیں دیا. اس لیے جب لوگ دوسری شادی کر کے مجھ سے مل رہے ہوتے ہیں نا، بہت خوش ہوں میں، بہت نائس ٹو میٹ یو، مجھے پتا ہوتا ہے یہ دل میں اس کے کیا ہو رہا ہے، ہل رہا ہے اوپر سے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے کہ بہت نائس ٹو میٹ یو. میں نہیں ایسا تھا تو تم کہاں سے ایسے ہو گئے یار؟ ہم نے جب کی تھی ہماری اندر کی حالت ہوتی ہے ہمیں پتا ہے. ہماری تقریر سن کے تم ہم سے 2 ہاتھ آگے نکل رہے ہو کیا؟ تو مقابلہ جب ہوتا ہے تو خوف ہو بھی تو دشمن کو یہ دکھایا جاتا ہے ہمیں خوف نہیں ہے. لیکن قرآن موسیٰ علیہ السلام سید حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی کیفیت اللہ جانتا تھا. اللہ نے کہا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جب ہزاروں سانپ دیکھیں موسیٰ دل میں گھبرا گئے، یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف زدہ مت ہو، آج فتح تیری ہوگی. القی ما فی یمینک، دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ڈال زمین پہ. تو لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات سید الانبیاء کے پاس نہیں تھے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں کہ جب میں چاہوں گا کسی پیغمبر یا کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے. اس میں اختیارات نہیں آ جاتے، اختیارات اللہ کے پاس ہی ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو پھر فرشتوں سے بارش کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ اختیارات تھوڑی ہیں، سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کبھی موت کے فرشتے سے پناہ مانگی بھائی چلا جائے یہاں سے؟ پتہ ہے بھائی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹروں سے تو پناہ مانگ لیتے ہیں لوگ، بھائی حکیم صاحب سے نا قبرستان سے گزرتے منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے، میں کیوں کہہ رہے شرم آتی ہے، سارے میرے پہنچائے ہوئے. ڈاکٹروں سے تو جابر ظالم قسم کے ہوتے ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے، انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھتے تھے، وہ جو پیشنٹ آ رہے ہیں ٹھوک رہے ہیں اینٹی بایوٹک کے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر ہے کسائی ہے یہ. میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، تھوڑا سا اس کے گھومڑا آ گیا نا، ہمیں تو بچپن میں بہت چوٹیں لگی ہیں تو نیچرل ہے یار، بچے کے گھومڑے بھی پھولتے ہیں. اس کو میں نے کہا یہ ڈاکٹر صحیح ہے، اس کو لگتا ہے بچپن میں کبھی چوٹ لگی نہیں ہے. تو میجورٹی ڈاکٹروں کی اچھی ہی ہوتی ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. میں نے کہا سیف گیم کھیلتے ہیں، ہم گیم ہمیشہ خیر. تو ویسے بھی اچھی ہوتی ہے حقیقت بتاؤں، اس لیے کہ آج کل ڈاکٹروں کے خلاف یوٹیوب پہ بڑا پروپیگنڈا ہے، پھر لوگ جعلی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو صحتیں برباد کرتے ہیں. تو کتنی صاف ستھری تعلیمات ہیں اللہ کی ہے بھائی. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے نا. اس کے بعد ہیومن رائٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کافر لوگ کہتے ہیں ویمن رائٹس، جانوروں کے رائٹس ہیں کہ نہیں ہیں، مزدوروں کے رائٹس. کتنی ڈیٹیل ہے نا. غیر مسلموں کے ہاں رائٹس ہی رائٹس، کسٹمر کے رائٹس اور عوام کے حقوق، حکومت کے حقوق وغیرہ وغیرہ، پوری ایک تفصیل ہے. قرآن کہتا ہے سب کو پرے رکھو، یہ سب بعد میں ہے. سب سے پہلے جو تمہارے اچھے اخلاق اور تمہاری اطاعت اور تم نے نرم، وہ تمہارے والدین.
آج والدین کا چیپٹر غیر مسلموں کی ڈکشنری سے نکل گیا. وہ کتوں کے ساتھ اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اولڈ ہاؤس میں ان کا بوڑھا کتا نہیں جاتا، وہ موت تک ساتھ رہتا ہے. ابا جیسے ہی بوڑھا ہوا اس کا ٹھکانہ اولڈ ہوم، اماں بڈھی ہوئی اس کا ٹھکانہ بولو اولڈ ہوم. کیوں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ بایولوجی اور فزکس کی کتابوں سے نہیں ملتی، سائنسدانوں سے نہیں، وہ مذہب سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے. وہ موٹیویشن ہمارے پاس ہے، وہ جاپانیوں کے پاس نہیں، وہ یورپ کے پاس نہیں ہے. کبھی وہ اچھے سائنسدان ہوتے ہیں، اچھی اولاد نہیں ہوتے وہ اپنے ماں باپ کے لیے. بہت ٹھش پش کرتے ہیں نا یہاں لوگ بیٹھ کے، ایکچولی ہو رہا ہے ایکچولی. میں نے جہاں وہاں جا کے بچے جن پھر دیکھ کے رہا بڑھاپے میں کتوں سے برا حال ہوگا تیرا. وہ کہتا ہے ابھی کون سا اچھا حال چل رہا ہے؟ اب بہت اچھا چل رہا ہے اس سوسائٹی کی نسبت، اس سوسائٹی کی نسبت بہت اچھا چل رہا ہے. کمپیئر کیا کرو، کمپیئر. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایکچولی وہ اولڈ، ابھی ہم جو دیسی لبرل ہیں نا وہاں جا کے بڑے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی دیکھیں وہ اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ہوم میں نا ان کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے ماں باپ کی، اس لیے وہ رکھتے ہیں. تو بوڑھے کتے کو بھی جمع کرا دو نا وہاں پہ. بھائی محبت کہتی ہے میرے پاس رہے. ماں تو جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ باپ جتنا بوڑھا ہو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا دل چاہتا ہے یار اس کے قدموں میں بیٹھو. تو قرآن کہتا ہے خدا کے ساتھ شریک مت کرو. اور ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے بالوالدینی احسانہ، ماں باپ ہیں تمہارے، کسٹمر بعد میں. ایئر ہوسٹس کی کتنے خوبصورت اخلاق، لوگ متاثر ہوتے ہیں. دیکھو بھائی اپنے ابا کے ساتھ بھی اگر اسی طرح بات کرتی ہے تو پھر اللہ مانے گا ان اخلاق. شوہر کے ساتھ اگر ایسی اخلاق ہیں تو پھر اللہ مانے گا. آپ بٹن دباؤ فوراً چائے آ رہی ہے جہاز میں، بٹن دباؤ، اشارے سے سمجھ جاتی ہے بٹن دبنے والا ہے، دبانے کی ضرورت نہیں. جی سر کیا چاہیے آپ کو. لیکن یہی جب کسی کی بیوی بنتی ہے شوہر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے، باپ بٹن پہ پاؤں رکھ کے، ماں بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائے. بٹن کے اسپرنگ ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ نہیں آئے گی جب تک مذہب کی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ دعوت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے بھائی. کس کی دعوت ہے؟ قرآن کی دعوت. تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. پھر قرابت داروں کا حق پہلے ہے، اجنبیوں کا حق بعد میں، بھائی بہن کا حق پہلے. تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. آگے کیا آیت ہے؟ نہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، نہیں بھائی، سورہ انعام کی آیتیں ہیں. تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهم. یہ نحن نرزقهم واياكم اس طرح یا تو تم پہلے ہے ہم بعد میں. فرمایا اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کرنا بھی اسی میں آتا ہے. دیکھو بچہ اگر کوئی عورت روکتی ہے کہ صحت خراب ہو رہی ہے بار بار بچے ہونے سے، یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، یا 4-5 بچے ہو گئے سنبھل نہیں رہے ہیں تو تھوڑا گیپ کر لو، جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے. لیکن آج جو بچے روکے جا رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، اس آمدن میں 4 بچے نہیں پالے جا سکتے. اس خوف سے بچے روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، قرآن کی نظر میں ناجائز ہے، حدیث کی نظر میں ناجائز ہے. آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھتے، یہ مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، بھائی اللہ کو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی، کیا خیال اللہ خود ہی پوچھ لے گا آپ سے. لوگ کہتے ہیں اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے یہ مولانا لوگ نہیں چلتے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے ایک غریب آدمی 30,000 میں اپنی بیوی کا پیٹ پالے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے. گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے یہ مولانا لوگ ہمیں لے کے جاتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی اگر مادہ پرستی کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے، اور عقل کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے. تبھی تو قرآن مادہ پرستوں کو کہتا ہے یہ لا یعقلون، ان میں عقل نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تک نہیں ہوتا تو دودھ نہیں آتا. جیسے ہی پیدا ہوا، پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی، اس روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی تھی. گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ماں جب روٹی کھا رہی تھی
اس روٹی سے بچے کی کان بن رہے تھے. گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ماں جو روٹی کھاتی تھی اب تو پیزے برگر کھا رہی ہے, تو بھی بچے بھی برگر جیسے نکل رہے ہیں. مائیں جو بیان سنیں گی وہ بولیں گے ہم تو نہیں کھاتے بھائی, روٹی کھائے گا تو ٹائم ہو گیا. سفید آٹے کے پراٹھے کھا رہے ہیں آج کل, خیر بچہ بھی پراٹھا بن کے. تو جو بھی کھائے, روٹی تو ایک کنایا ہے نا خوراک سے. تو روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی زبان بنتی ہے, دانت بنتے ہیں, ناک, اتنی ساری چیزیں رب بچے کی کس سے بناتا ہے؟ روٹی سے. گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, دنیا میں آیا, اسی روٹی سے اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے, بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ جاتا ہے. بچے کو کچھ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں, لیکن اس گھننے کو یہ پتا ہے دودھ ملے گا کہاں سے اور حلق میں اترے گا کیسے. پیدا ہوتے ہی نا اماں کی چھاتیاں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسے گھوم رہا ہوتا ہے گھنا بن کے, کدھر گیا. اتنی ہوشیاری, جس کو 1.5 ہوشیاری بھی کم ہے اس کے سامنے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی کیلکولیٹر کچھ اور کہتے ہیں, لیکن جو رب عرش پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ غافل نہیں ہے. اس کا نظام ہے, اس کا سسٹم ہے. کافر تو صرف کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ابھی اتنی آمدن ہے تو ایک گورا جو ہے نا ساری زندگی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہے. ابھی میری ایکچولی اتنی ارننگ ہے, تو میں آج کل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی میرے جو دوست زیادہ پڑھ لیے نا وہ اب تک کنوارے گھوم رہے ہیں, 50 سال کے ہو گئے. وہ کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں جب آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد پھر ایکچولی جب اتنی ارننگ ہوگی تو پھر ایک وائف, پھر ایک بچہ, پھر بچے بھی بڑی اسٹائل کے ساتھ, تمیز کے ساتھ نا. ابھی اتنا گیپ ہے کیونکہ ڈالر 3 سال کے بعد یہاں پہنچ جائے گا, تو 3 سال کے بعد دوسرا بچہ, ڈالر کے حساب سے بچے ایڈجسٹ کیے گئے ہوں گے. ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بحریہ ٹاؤن دوبارہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا. اس حساب سے کیلکولیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بڈھے ہو گئے, میں کہتا ہوں اب کتا خرید لو میرے بھائی. اس بڑھاپے میں بچوں کو چاہیے تھا تمہیں پالتے, نہ کہ تم اب اس عمر میں بچے پالو. بلا وجہ یتیم کرنے کے لیے اب کیا بچے پیدا کر رہے. تو اس لیے قرآن کو پتا تھا یہ مادہ پرست لوگ ان کو گمراہ کر دیں گے, اس لیے قرآن نے کہا اولاد, رزق کی تنگی میں اولاد. عرب قتل کرتے تھے کیونکہ حمل روک نہیں سکتے تھے, وہ جانتے نہیں تھے حمل کیسے روکا جاتا ہے یا ضائع کیسے کیا جاتا ہے. تو اب اس کا آلٹرنیٹ تلاش کر لیا. اب ڈیجیٹل طریقے آ گئے ہیں, ماں کے پیٹ میں بچے کو مار دیا جاتا ہے, روک لیا جاتا ہے حمل. تو عورت کی صحت کی وجہ سے حمل روک رہے ہیں, جائز ہے. سنبھل نہیں رہے, تھوڑا وقفہ ہو جائے, جائز ہے. کہ اس نیت سے کھلاؤں گا کہاں سے, اور میجورٹی اسی بیس پہ کر رہی ہے, جائز نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں نحن نرزقکم وإیاہم میں اللہ نے نقکم پہلے بیان کیا ہے کہ اولاد کو مت مارو, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے ان کو بھی. تو باپ کی روزی میں برکت پہلے آئے گی برکت. تو اسلام کہتا ہے کثرت اولاد رزق میں برکت کا ذریعہ ہے, رزق کی تنگی کا ذریعہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی پاکستان میں اتنی آبادی تو تبھی غربت ہے. نا یہ آبادی کم ہوتی تو اور غربت ہوتی. ابھی تو جوانوں کے ریشو زیادہ ہے, تبھی تو کھانے پینے کو مل رہا ہے. ورنہ آپ کی گورنمنٹ کے پاس اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے جو بوڑھوں کو پالے. وہ ماں باپ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں جوان بچوں پہ, سب مل کے کھلا رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, کس پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں؟ بچہ کہتا ابا میں کھاؤں گا تمہیں کھلاؤں میں. اولڈ ہاؤس ہوتا تو اولڈ ہاؤس میں کیا یہاں کا کیا ہوتا, تو آیا تو ہم تو کھائی آبادی کے بیس پہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. اور جن ملکوں نے نسل روکی ان کا حال کیا ہوا ہے جا کے ذرا دیکھو تو صحیح. اس پہ تو میں بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تیسری بات, ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو. دیکھو دنیا میں ہمیشہ اس کا حق دیا جاتا ہے جس حق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہوتا ہے. جہاں مطالبہ کرنے والا ہی نہ ہو تو حق پی جاتے ہیں لوگ. جس بچے کے لڑکی یا لڑکے کا باپ مر گیا تو باپ ہی تو ہوتا ہے جو مطالبہ کرتا ہے اپنے بچوں کا. جب باپ ہی مر گیا تو مطالبہ کرنے والا کوئی رہا نہیں ہے. تو قرآن نے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا. کیسے؟ یتیم کے مال کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عیدی سینٹر میں یتیم بچوں کی چپلیں نہ چرائیں جا کے وہاں پہ. یتیم کے مال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے چھوٹے بچے ہیں, چاچا یا تایا اس کی وراثت پہ نظریں لگا کے مت بیٹھے. چچا کھا جاتا ہے, بعض دفعہ بڑا بھائی کھا جاتا ہے. ابا کی ڈیتھ ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں, بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ سارا پیسہ لگا کے صرف کیا کر رہا ہوتا ہے, چھوٹی بہنوں کو عید بقرعید پہ کپڑے بھیج دیے. اور جب وہ پیسے مانگتی ہے, دیکھو میں ہوں نا تمہارا بھائی, کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. ارے کم بخت تو 1 کروڑ کی دکان ہے, دینا اس کو. کیوں نہیں دے رہا بھائی, لارے رپے کیوں دے رہا ہے اس کو؟
کتنے کیسز صبح شام آتے ہیں, ایک بھائی ابا کا جی پی فنڈ کھا گیا, دوسرا یہ کھا گیا, تیسرا چاچا نے یہ کھا گیا, اور سب بڑے اچھے لیبل لگا کے دولت لیتے ہیں کہ ہمیں دو, ہم انویسٹ کریں گے. آپ کائنڈلی انویسٹ نہ کریں, آپ ان کے پیسے محفوظ کر لیں گے, ان کے متولی جو بھی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں. اور قرآن کہہ رہا ہے یتیم کو بتاتے رہو, سورہ نساء میں آپ دیکھ لیں, بتاتے رہو کہ تمہارا پیسہ تمہیں ملے گا, چھپاؤ نہیں اس کو, اندھیرے میں مت رکھو. آج اگر پیسہ رکھ بھی لیتے ہیں, بدگمانیاں اتنی ہوتی ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے بھائی بڑا بھائی جو پیسے خرچ کر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, یہ ابا کے پیسوں سے کر رہا ہے, اپنے پیسوں سے یہ دے کے کھلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کو بتاتے بھی رہنا ہے, یہ تمہارا پیسہ ہے, جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تمہارا ہی ہے, ہم نہیں کہیں لے کے جا, خود سے بتانا ہے اس کے پوچھے بغیر. یہاں ڈر رہے ہوتے ہیں پوچھ نہ لیں. تو یتیم کنایا ہے کمزور سے. کیا مطلب؟ کمزور کا مال مت کھاؤ. اللہ کو پتا ہے طاقتور کا تو ویسے ہی نہیں کھاؤ گے. ایک آدمی گیا نا, چاقو نکالا, تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے پسٹل نکالی, اس نے کہا یہ تھا جیب میں, اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. میں تو نہیں نکال رہا, تو نے خود ہی کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے. تو طاقتور سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ طاقتور کا حق کون چھین سکتا ہے؟ مسئلہ عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے بیویوں کا مہر بھی ثواب سمجھ کے کھایا جاتا ہے. دوسری شادی میں اتنی کمپلینز آتی ہیں, لوگ شادی کر لیتے ہیں, حقوق نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ پہلی کا دباؤ ہوتا ہے, پھڈے ہوتے ہیں, پھر دوسری کو لٹکا دیتے ہیں. کما آدمی جب نہیں تھا تو تجھے آدمی والا کام کیوں کیا تو نے؟ آدمی والا کام کیوں کیا آپ نے؟ آپ اس کا رائٹ جو حق حقوق ہے وہ تو دو نا آپ اس کے. تو جو کمزور ہوگا اس کا حق دبا لیں گے, جو طاقتور ہوگا اس سے دب جائیں گے. پہلی طاقتور ہے تو اس سے دب جائیں گے. بعض اوقات دوسری طاقتور ہوتی ہے, پہلی بیچاری بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے, بچوں کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے, اس کا حق ہی نہیں دے رہے ہوتے. میں نے ایسے لوگ بھی جانتا ہوں, پہلی بیوی ہے, اس کی راتیں پر باری نہیں دے رہے اس کی, وہ کہتی ہے میں جاؤں کہاں, میں بچوں کو لے کے میں ڈیورس لوں, کیا کروں میں. تو یتیم یہ کنایا ہے کس سے؟ کمزور سے. کمزوروں کا حق بولو. میں کہتا ہوں مسلمان جو بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے, ایک آدمی تھا اس کا پھڈا ہوا مذہبی آدمی, اس کی بیگم نے اس کو بڑا ستایا. ایک دن وہ اپنی بیگم کو تانے دے رہا ہے تو مجھے آ کے بتا دی رہا ہے, کہہ رہا میں نے بولو خدا کی قسم اللہ کا خوف ہے جو میں تیرے حقوق ادا کر رہا ہوں. اللہ کا خوف, ورنہ نہیں ادا کرتا. تو عورت بھی اللہ کے خوف سے شوہر کے حقوق ادا کرے گی, مرد بھی اللہ کے خوف سے, ورنہ حقوق ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہے بھائی. بہت بڑی ذمہ داری ہے حقوق کی. آدمی کہتا ہے نکلو پتلی گلی سے, آدمی پیڑے کھانے کے لیے آتا ہے آگے, حقوق دینا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. یتیم سے مراد یہاں وراثت کا مال ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں, وہ آگ بھر رہے ہیں. تو بلکہ ہمیں مذہب نے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا, اور نبی نے کفالت کی. نبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے فرمایا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ نے فرمایا بچے میرے, میں کفالت کروں گا ان کی. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ یہ نبی کی گود میں پلے ہیں, حالانکہ نبی کے بیٹے نہیں تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, عبد الرحمن ابن سلمہ بیان کرتے ہیں میں نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. کیوں کھانا کھا رہے تھے نبی کے ساتھ بیٹھ کے؟ بھائی اس لیے کہ نبی کی گود میں پلے ہیں نا. ان کی والدہ سے نبی نے نکاح کیا تو فرمایا بچے بھی لے آؤ, میں پال لوں گا. حالانکہ 40 دن گھر میں چولہا بولو نہیں جل رہا. یہ فیملی پلاننگ کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا, اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیوہ عورت کے بچوں سے شادی کر کے کون کفالت کرے گا؟ کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی یہ سیٹ کر دی ہے کہ بچے کھا جاتے ہیں تمہاری روزی, غربت مہنگائی میں, تو اپنا نہیں پیدا کر رہے تو دوسرے کا کیسے پالے گا؟ ہمارے نبی نے 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, 9 بیویاں بھی رکھی, اپنی اولاد بھی اور دوسروں کی اولاد بھی لے کے پال رہے ہیں. بتا دیا بھائی پیسہ ضروری نہیں ہے, کفالت کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ بیٹھے ہوئے نبی کے پاس, بچے تھے. فرماتے ہیں میں نبی کی گود میں تھا, یعنی نبی کی کسٹڈی میں تھا, تو مجھے نبی کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما فی یلیک, کھانے میں برتن میں اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہو, اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو. اب کھانے کی سنتوں میں لوگ یہ سنت بیان کرتے ہیں. دیکھو جب بھی کھانے کی سنتیں بیان ہوگی نا یہ حدیث پیش ہوگی. نبی نے عبد الرحمن ابن سلمہ کو فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. حالانکہ اس سے بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ بیوہ سے نکاح کر کے اس کے بچے کو پال کے تربیت کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ نبی کی. یہ سنت مارکیٹ سے بالکل شاک. کھانا بدتمیزی سے کھاؤ, اتنے نقصانات نہیں ہیں.
دوسرے کے سامنے سے کھا لو اتنے نقصانات نہیں ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لو اتنے نقصانات نہیں ہیں. لیکن بیوہ عورتوں کو جو لاوارث چھوڑ دیا ہے نا، اور ان کے بچوں کو جو لاوارث چھوڑ دیا، اس سے سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بس بات کو میں سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. انہی آیتوں میں اللہ نے آگے چل کے فرمایا اوفوا المکیال اذا اوفوا الکیل اذا کلتم، جب تولو تو ناپ تول میں کمی مت کرو. دوسرے الفاظ میں اس کو یوں بیان کیا اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. آج مسلمان یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا؟ آپ کسی کے گھر کرائے پہ لیں، اپنا حق لینے کی باری آئے گی، پہلی تاریخ کو پورا سامان لا کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ. مالک مکان کہتا ہے سر 5 تاریخ ہو گئی کرایہ دے دو. کیا آپ بھوکے مر رہے ہیں کیا؟ اتنی جلدی ہے کیا؟ بھائی جب آپ نے اس کا مکان 1 مہینہ استعمال کر لیا ہے تو پہلی تاریخ کو کرایہ دینا چاہیے تھا. چلو اس نے آپ کو اجازت دی 5، تو پھر 5 کو دے دو. آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہو؟ لوگ کرایہ پہ گھر نہیں دیتے اپنا، ان کو پتا ہے جان کو عذاب بن جائے گا. ہمارے دوست تھے، وہ کسی کو اپنی بائک دیتے تھے، کہتے تھے بھائی اپنی بائک سمجھ کے استعمال کرنا. میں کہتا تھا لوگ تو کہتے ہیں بھائی کسی کی بائک سمجھ کے استعمال کرنا، اسے کسی کی سمجھ کے باٹ لگا دے گا. اپنی سمجھ کے. ٹھیکیدار ایک گھر وہ ہے جو اپنے لیے بناتا ہے، ایک گھر وہ ہے جو پہنانے کے لیے بناتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے لیے جو گھر بنائے گا اس میں آپ گھڑی کے لیے کیل ٹھوکیں، ڈرل مشین سے بھی نہیں ٹھوکے گی. وہ جو بیچنے کے لیے بناتا ہے کیل ٹھوکیں گے، پلستر پورا نہیں کر کے باہر. یہ سب مشاہدے کی باتیں ہیں. پلستر پورا باہر آ جائے، نل کا زیادہ ٹائٹ کیا پورا ہی گھوم جائے گا. ہر تھکی ہوئی چیز لگائے گا. پہنانا ہے نا، پہنانا ہے، پہناؤ نکلو یار، پھر وہ خود ہی بھگتتا رہے گا. بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ. اور اگر ایسا لو کوالٹی کا گھر بنائے تو بتا دو بھائی اس میں کیل ٹھوکو گے تو پلستر باہر آئے گا. اس جو ہے تمہارے سامنے، دھوکہ مت دو. آپ دفتر جاتے ہو، لیٹ پہنچ رہے ہو، تنخواہ پوری لے رہے ہو، آپ کام میں وہاں ڈنڈی مارو، موبائل میں لگے ہوئے ہو، جو باس نے کام دیا وہ کر نہیں رہے. اسکول میں ٹیچر کو کام دیا پڑھانے کا، وہ پڑھانے کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں وہاں بیٹھ. ہماری والدہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھی، ٹیچر تھی. میں جب بھی جاتا تھا نا، بچپن کا واقعہ بہت پرانا، یہ 85 کی بات کر رہا ہوں گا، 1985، چھوٹا بچہ تھا تو ساری ٹیچریں سویٹر بن رہی ہوتی تھی بیٹھ. سب کے بچوں کے سویٹر جو بنتے تھے نا، پہلے زمانے میں خواتین خود بنا کرتی تھی سویٹر، ریڈی میڈ کا رواج کم تھا. سب کے بچوں کے سویٹر کہاں بنے جاتے تھے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سویٹر بن رہے ہوتے. تو میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا کہ ایسے اسکول بھی ہیں جن میں ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، ٹیچر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، اسکول نہیں ہے. یہ ہیں. تو ایک آدمی نے مجھے تصویر بھیجی، سندھ میں کسی جگہ کی نا، گدھے بیٹھے ہوئے، وہ اسکول کی 4 دیواری ہے، اس میں گدھے بیٹھے ہوئے اندر، سچی مچی کے گدھے، جو گدھے ہوتے ہیں D2 والے وہ. اور کہا ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، اسکول ٹیچر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے. ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں. ایک ٹیچر کا فون آیا کہ بھائی مجھے تنخواہ گھر بیٹھے مل رہی ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا پڑھائے بغیر حرام ہے تنخواہ. کہہ رہے ہیں میں تو جانا چاہتا ہوں، اسکول ہی نہیں ہے، اسکول میں گدھے گھوڑے بندے ہوئے ہیں، گورنمنٹ بنا ہی نہیں رہی. میں نے کہا بھائی جائز پھر بھی نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے. عوام آپ کو پڑھانے کے بدلے میں دے رہی ہے. اگر گورنمنٹ نے اسکول ہی نہیں بنا پائی ہے، اور کاغذ میں ہے وہ اسکول، کاغذ میں یہ ہے کہ ٹیچر بھی جا رہے ہیں اور بچوں کے ماشاءاللہ اتنے نمبر، بچوں کے نمبر بھی گھر پہنچ رہے ہیں. اور نمبروں کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ میرا ماموں ہے، اس کے نمبر، یہ میرے ماموں کا بچہ ہے تو اس کے نمبر 70، یہ چونکہ سگا بھائی ہے 80، یہ بھائی بھی ہے اس سے، اور یہ اس نے میرا فلاں کام بنایا تھا 90، یہ ہو رہا ہے. تو ٹیچر کی تنخواہ ایسی صورت میں حلال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں جب تم حق دے نہیں رہے ہو تو لے کیسے رہے ہو. تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، اور بھی قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، تو میں نے بس مختصر اس کے کا وہ میں ابھی بتاتا ہوں. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت کسی کو دی ہو تو اللہ کہتے ہیں ناشکری مت کرو. تو ناشکری کے یہ سارے کام ہیں جو اس کی علامت ہے کہ آپ خدا کے ناشکر ہیں. اور ان میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے نماز کی پابندی. اللہ بے نمازی کو شکر گزار مانتا ہی نہیں. قرآن میں جتنا نماز کو فوکس کیا گیا ہے، کسی عبادت کو فوکس نہیں کیا گیا. ہر جگہ اہل ایمان کی علامات میں نماز قائم کرتے ہیں. نماز، اور نماز مسجدوں میں ہوتی ہے. اخفل طریقے سے ہر آدمی پڑھ رہا ہے آج کل، جہاں موقع ملتا ہے. یار بھائی نہیں، یہ مسجدیں کس کام کے لیے بنی ہے؟ جماعت سے نماز ہوتی ہے.
فجر کی نماز جماعت سے، ظہر کی نماز جماعت سے، کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہے نماز کے لیے. ہمارا یہ چل رہا ہے کہ جب فارغ ہو جائیں گے تو پڑھ لیں گے. نہیں بھائی، نماز کے لیے فراغت کرنی ہے. نماز سے فارغ ہو جائیں گے پھر کام کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں کسی کو حکم دوں جا کے گھروں میں آگ لگا دے. وہ اتنی سخت وعید ہے اس پہ. قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت اور کاروبار ان کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکتا، یعنی جماعت سے نماز. تو مسلمان تجارت بھی کرتا ہے، دنیا کے سارے کام کرتا ہے، لیکن نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا ہے. تو اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، شرک کرتے ہو، مالی لین دین میں دو نمبریاں کرتے ہو، تو بھائی آپ اللہ کی نظر میں ناشکرے ہو. تو پھر اللہ کی پکڑ کے لیے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اللہ کی پکڑ کے لیے پھر تیار ہیں. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اور موت سے پہلے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی کچھ، ابھی رمضان بھی آنے والا ہے. اچھا، تنظیم اسلامی کی طرف سے تفسیر قرآن کا پروگرام ہوگا نا رمضان میں، تو اس مسجد میں ہوگا. تو آپ لوگوں نے اس دورے میں شرکت کرنی ہے، سمجھ رہے ہو. تو رمضان کو کارآمد بنائے. دیکھو مرنا سب نے ہے اور بڑھاپا بھی سب پہ آنا ہے. یہ جو نوجوانوں میں آج کل گرل فرینڈ کی عیاشی آئی ہوئی ہے نا، یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جائے گی. صحت ویسے ہی آج کل پیزے برگر والی صحتیں زیادہ چل نہیں رہی ہیں. کسی نے کہا بھائی جوانی میں اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے؟ بھائی جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں، بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، کسی بزرگ کا میں مذاق نہیں اڑا رہا، سب کے ساتھ ہو گئے، سب کے ساتھ ہو. تو اس سے پہلے انسان کے بچے بن جائیں تو پھر اللہ قدر کرے گا. ورنہ جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی نیک شریف. اور یہ جو بوڑھے لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو جوانی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ اگر آپ جوانی میں مسجد میں نہیں آئے نا تو یہ ذہن میں نمبر رکھنا کہ بڑھاپے میں. میں نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے جو جوانی میں نہیں آئے، خدا کی قسم مسجد سے ان کو اتنی وحشت ہوتی ہے، مسجد میں 2 منٹ کے لیے بٹھا دو پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ. تو جوانی میں آ گئے نا تو پھر بڑھاپے میں آؤ گے، جوانی میں نہیں آئے تو پھر یہ بھول جاؤ کہ میں بڑھاپے میں آؤں. غیر مسلم جوانی میں مسلمان ہوتے ہیں، بوڑھوں کو ہم نے بہت کم مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حالانکہ جوانی تو عیاشی کی عمر ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جوانی میں جیسے شہوت بہت ہوتی ہے، بریکیں بھی مضبوط ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بریکیں بھی مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو جو 0 میٹر گاڑی ہے نا، نئی گاڑی، اس کی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو کہ زو کر کے بھاگے گی، بریک بھی ایسی ہی لگے گی. کیا خیال ہے؟ جب گاڑی پرانی ہو گئی تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، ڈنگ 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 کر کے چلے گی. بریک پہ بھی جب پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر بعد جا کے ہو گیا. تو جوانی میں شہوتیں ہوتی ہیں، یہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، شراب پی لوں، لڑکیوں سے دوستی لگا لوں، فلمیں دیکھ لوں، فوج فلمیں دیکھ لوں، یہ کر لوں، ادھر مال خسیٹ لوں. لیکن اگر رکنا چاہے تو بریکنگ پاور بھی عزم کر لیتا ہے نہیں کرنا، چاہو ایسی کی تیسی. تو اس لیے جو آپ کو بوڑھے لوگ مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں جوانی میں اچھے کام کیے ہیں تو اللہ توفیق دے رہا ہے. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں بوڑھا ہو کے نیک بنوں گا. بوڑھا ہو کے بدنظری چھوڑنا بڑھاپے میں بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں یار بوڑھے ہو جائیں گے تو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرے گا. نا 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 نا، ابھی بریکیں مضبوط ہیں، دل چاہ رہا ہے نظر جھکا لے گا، برداشت کر لے گا. جو جنہوں نے جوانی میں، ہمارے ایک استاد تھے لیاری میں، امام تھے، انہوں نے بتایا ایک بڈھا میں نے دیکھا، 2-3 بوڑھے انہوں نے کہا، اچھے نیک لوگ بھی تھے وہاں پہ، لیکن ہر سوسائٹی میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں 2-3 بوڑھوں کو دیکھتا تھا، وہ گلی کے نکڑ پہ آ کے صبح بیٹھتے اور کوئی عورت گزرتی نا یوں پورا گلی کے آخر تک اس کو گھر تک پہنچا کے آ گیا. کام ہی یہی تھا. طاقت کچھ بھی نہیں ہے باڈی میں، کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے.